بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الاذا کی جرح میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہم نے پیچھے سبق ان رکت ہی و سیلان ہی یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے پانی کی تیسری قسم، جس کے ساتھ جو پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں نور الاذا میں۔ پیچھے ہم نے ان پر اجرا اور مسائل بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ولا یضر تغیر صافی کلھا بجامد۔ اس پر ہم اجرا کرتے ہیں، جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ولا یضر یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، ہم یہاں نحوی اجرا کر رہے ہیں۔ تو فعل کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، کون سا صیغہ ہے؟ تو یہ اس طرف سے پتہ چلے گا، ویسے اس کی کوئی قواعد نہیں ہے۔ جب آپ کو گردانیں آئیں گی تو پھر آپ کو پہچان ہوگی۔ نحوی قواعد ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، عبارت پر جاری کیے جاتے ہیں، لیکن صرف جو ہے وہ یاد کرنی پڑتی ہے۔ گردانے یاد ہوں، صیغے نکالنے کا طریقہ آتا ہو، پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ تو صیغوں کی پہچان کے لیے صرف کو مضبوط کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ یہ نحو سے پہلے صرف ضروری ہے۔ تو ولا یضر یہ صیغہ ہے، یہاں ہم نحوی اجرا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو قاعدہ بتا دوں کہ ہر فعل جو ہوتا ہے اس کا فاعل ضروری ہوگا۔ تو جو یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہیں جن پر رفع آتا ہے، یہ مرب ہیں، یعنی فعل مضارع کہ صرف 2 صیغے کے علاوہ بقیہ یہ مرب ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع کا صیغہ مرب بھی ہو اور یہ 5 صیغے میں سے کوئی ایک صیغہ ہو، تو اس کا جو فاعل ہے وہ اکثر طور پر ظاہر ہوتا ہے اگر عبارت کے شروع میں ہو۔ فعل مضارع کا صیغہ شروع میں ہو تو اس کا فاعل جو ہوگا اکثر طور پر ظاہر ہوگا، ضمیر نہیں ہوگا۔ یعنی فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو فعل مضارع کا صیغہ ہو اور ہو بھی 5 میں سے، یعنی جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر پر رفع آتا ہے، تو اس کا فاعل اکثر طور پر ظاہر آئے گا۔ اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آیا ہوا ہے تغیر، ولا یضر تغیر۔ اب تغیر یہ نکرہ ہے، ہم اس پر تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ معنی تنوین پہلے بھی میں نے بتا دیے تھے، 5 تھے معنی تنوین: مضاف، الف لام، مبنی، غیر منصرف، اور وہ اسم جو ابن کا موصوف ہو اور ابن آگے کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اس اسم پر بھی نہیں آئے گی تنوین۔ الف لام والے پر بھی تنوین، جس پر الف لام ہو اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ یہ 5 ہیں جن پر تنوین نہیں آتی۔ تو یہاں یہ جو ہے مضاف ہو رہا ہے تغیر۔ اب آگے دیکھیں آگے کیا بنائیں گے۔ یہاں بھی آپ کو اس کو ہم مضاف کیوں بنا رہے ہیں، اس پر بھی ایک قاعدہ تھا کہ جب آخر میں کوئی معرفہ ہو اور شروع میں جتنے بھی نکرہ ہوں تو وہ مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں جو جملے کا ہے، یعنی ہو ضمیر آئی ہوئی ہے، ہی ضمیر، تو پہلے 2 نکرہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں مضاف الیہ پھر مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تغیر یہ مصدر بھی ہے، لازم کا مصدر ہے۔ تو یہاں یہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بھی قاعدہ ہے کہ جب فعل لازم کا مصدر جو ہے مضاف ہو رہا ہوگا تو وہ فاعل ہی کی طرف مضاف ہوگا۔ جب بھی فعل لازم کا مصدر مضاف ہوگا فاعل ہی کی طرف ہوگا، یعنی ہر وقت مضاف نہیں ہوتا، جب ہو رہا ہوگا تو فعل اپنے فاعل ہی کی طرف ہوگا، مفعول کی طرف نہیں ہوگا۔ پہلے میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ جب فعل متعدی کا جو مصدر ہوتا ہے وہ مضاف ہو تو وہ مفعول کی طرف ہوتا ہے، تو فعل لازم کا مصدر مضاف ہوگا تو فاعل کی طرف ہوگا۔ یہاں اس کا آگے فاعل ہی ہے، یہاں یعنی فاعل میں کے والا ترجمہ ہوتا ہے۔
کو والے ترجمے میں یہ مفعول کا کیا جاتا ہے۔ تو تغیر و اوصاف ہی، تغیر یہ مضاف ہو جائے گا، مصدر مضاف، اوصاف یہ مضاف، آگے ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر تغیر مضاف کا مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تو اب آگے دیکھیں، کلھا، ابھی پیچھے کو ملایا نہیں ہے کیونکہ آگے ان کا تعلق ہے، لفظ جو آ رہا ہے کلھا، اس کو دیکھ لیں۔ جو کل، لفظ کل ہے اکثر طور پر تاکید کے لیے آتا ہے، وہ یہ جو تاکید معنوی ہیں، تاکید معنوی کے 8 الفاظ ہیں، ان میں سے لفظ کل بھی ہے۔ وہ 8 الفاظ بھی چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کلو ہے، نفس، عین، کلا، کلتا، اجمع، اقطع، ابصع، یہ 8 الفاظ ہیں۔ ان 8 الفاظ میں سے لفظ کل بھی ہے۔ کل بھی اکثر طور پر کیا ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ لفظ کل کے ساتھ ہر اسم کی تاکید نہیں آتی، بلکہ اس اسم کی تاکید آتی ہے جس کے اجزاء ہوں۔ یہ قاعدہ قافیہ میں بھی ہے، عادت النحو میں بھی ہے کہ لفظ کل کے ساتھ ہر اس اسم کی تاکید نہیں آتی، بلکہ اس اسم کی آتی ہے جس کے اجزاء ہوں، اجزاء ممکن ہوں، یا حسن ہو یا لفظن ہو، حسن ہو یا مانن ہو، جدا اجزاء ہو سکتے ہوں، تو اس کی تاکید آئے گی لفظ کل کے ساتھ۔ اب دیکھیں کس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، ممکن ہیں، تو ہم پیچھے ڈھونڈیں گے، تو اوصاف جو ہے اس کے اجزاء ممکن ہے، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع ہوتا بھی وہی ہے جس کے اجزاء ہو سکیں، تو اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، تو کل جو تاکید ہوگا وہ اوصاف کی ہی تاکید ہوگا، یعنی اوصاف اب مجرور ہے، اوصاف مضاف الیہ پیچھے کے لیے بن رہا تھا تو یہ بھی مجرور ہے، تو ہم کلھا اس لیے مجرور پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی زیر دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، اوصاف جو ہے وہ مجرور ہے، تو یہ تاکید بھی تابع میں سے ہے، توابع میں سے، تو جس طرح مطبوع کا اعراب ہوتا ہے تو تابع کا بھی اسی طرح اعراب ہوتا ہے، تو یہاں ہم کلھی پڑھیں گے۔ ہاں ضمیر مجرور کیا، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر تاکید بن جائیں گے، اور اوصاف یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مؤکد، اور کلھا یہ تاکید ہے، مؤکد اور تاکید مل کر پھر تغیر مضاف کے مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، بجامدن، اب با جار ہے اور جامدن مجرور ہے، ہم جر بھی با کی وجہ سے دے رہے ہیں، مجرور پڑھ رہے ہیں بجامدن۔ اب یہ جار مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے ظرف لغو، مصدر کے ظرف لغو ہوں گے، متعلق ہوں گے تغیر کے۔ یہ بھی ترجمے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فعل کے متعلق نہیں کیا، مصدر کے کر رہے ہیں متعلق، وجہ کیا ہے، تو یہ ترجمے سے اس کا تعلق ہے اسی کے ساتھ، تو اسی لیے ہم تغیر کی طرف اسے متعلق کر رہے ہیں۔ تغیر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا۔ لا یضر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا اجرا ہو گیا ہے، اگلے جملے کا بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ کریں گے۔ کا زفران و فاکہۃ و ورق شجر، کا زفران، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کاف یہاں مثال کے لیے آیا ہوا ہے، تو یہ متعلق ہی ہوگا، کسی کے متعلق کر کے ہم خبر بنائیں گے، مثالہ کی، مثال مبتدا محذوف کی اس کو خبر بنائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کاف حرف جار ہے، زفران یہ معطوف علیہ ہے، زفران یہ مجرور پڑھ رہے ہیں کاف جار کی وجہ سے، کوئی اگر کہہ سکتا ہے تو یہاں تو الف نون زیادہ تان ہے، تو غیر منصرف کا سبب ہے، اس کو آپ سبب کیوں نہیں بنا رہے، تو پھر اس کے لیے بھی ایک شرط تھی، جب الف نون زیادہ تان ہو تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ علم ہو، یہاں تو علم نہیں ہے، یا تو صفت کا صیغہ ہوگا یا ذات ہوگا، یہ نہ صفت کا صیغہ ہے نہ ذات ہے، یعنی علم نہیں ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو زفران یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف ہے، فاکہۃ یہ معطوف اول ہو گیا، وارقی شجر یہ ہو گیا
مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نکرہ ہیں، تو نکرہ کو ہم مخصوص صفت بناتے ہیں، یہاں مخصوص صفت کیوں نہیں بنایا؟ تو کبھی کبھی میں نے یہ قاعدہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی نکرہ نکرہ کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو یہ ورق پتوں کو کہتے ہیں، تو یہ درخت کے پتے یہاں یعنی مضاف مضاف الیہ سے ترجمہ درست ہوگا۔ پتے درخت یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ درخت کے پتے، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو جائیں گے، ہو کر معطوف ہو جائے گا۔ معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ہو جائیں گے ظرف مستقر صحابی، تو ان کے ثابتن ہو جائے گا اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائیں گے خبر۔ مثال ہو مبتدا محذوف کی مثال ہو مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا اجرا مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر پانی پر کسی چیز کا طبیعت زائل ہو جائے اس کی پکانے کے ساتھ یا غلبہ کے ساتھ، تو پھر انہوں نے بتایا تھا غلبہ کس کے ساتھ ہوگا، دو چیزوں کا بتایا تھا، غلبہ ایک جامدات اور مائع چیز کا۔ ہم جامدات والا پڑھ رہے تھے مسئلہ کہ اگر غلبہ جو جامدات کا کیسے ہوتا ہے کہ پانی کی بالکل رکت اور سیلان نکل جائے۔ اب یہ بھی اسی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اگر جامد چیز ہے، جامد چیز کے ساتھ پانی کے اوصاف تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اوصاف تبدیل ہونے کے ساتھ کوئی ضرر نہیں دیتا بلکہ اس سے پانی سے بندہ وضو کر سکتا ہے۔ طبیعت اور اوصاف میں فرق ہے۔ طبیعت رکت اور سیلان کو کہتے ہیں طبیعت، اوصاف اور چیز ہے۔ تو یہاں اوصاف اس کے تبدیل ہو جائیں تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، وہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں زعفران، اب زعفران پانی میں مل جائے، پکایا نہ جائے، زعفران ہے یا پھل ہیں ویسے مل جائے بغیر پکائے کے، اوصاف تو تبدیل ہو گئے، رنگ تبدیل ہو گیا، لیکن وضو بندہ کر سکتا ہے، جائز ہے، پانی یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ زعفران ہو گیا، پھل ہو گئے اور درخت کے پتے ہو گئے بغیر پکائے، یعنی درخت کے پتوں کو ہم پکائیں ان کی طبیعت زائل کا ہو جائے تو پھر تو وہ اس سے یعنی اوصاف اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، پاک تو ہوگا، پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوبارہ اوپر ترجمہ دیکھ لیں کہ ضرر نہیں دیتا کون؟ اس کے اوصاف، سارے اوصاف تبدیل ہونے سے جامد کے ساتھ، جیسے کہ زعفران اور پھل، فاقہ پھل اور درخت کے پتے۔ تو یہاں تک ہمارے دو جملے ہو گئے، ان کا ترجمہ اور اجرا بھی ہو چکا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔